اور دنیا میں کسی کو پوزیشن اور مرتبہ مل جائے تو پھر وہ دیکھتا ہی نہیں، بکرا بعد میں آنا کہتا ہے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقام اور مرتبے کی طرف بڑھے کہ جو ہے وہ جہل دور ہو گئے، وہاں سے بھی بلند ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش و مغفرت طلبی. اور ہم امت اپنے محبوب سے کتنا پیار کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ بلندیاں، وہ درجات عالیہ، وہ مراتب رفیع حاصل ہوئے اور تشریف لائے تو جو جہاں سے سلسلہ تھا وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. علماء کرام فرماتے ہیں، میں اختصار کی طرف آتا ہوں، کہ جب آپ چلے تو آپ کا جو ہے وہ جسد آدھا جس سے لگا تھا کنڈی سے اور بستر مبارک وہ ویسے ہی جب تشریف لائے تو اس میں وہی گرماہٹ تھی. پانی جہاں رکا تھا وہ چلنے لگا، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلکی رہی تو بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں آئے اور گئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار جو ہے وہ بہت ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم جب یہاں سے چلتے ہیں تو گڑی چلتی ہے نا، آپ کی گڑی چل رہی ہے، میری بھی گڑی چل رہی ہے، ہم وقت کی طرف آ رہے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ام ہانی سے، مسجد الحرام سے، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی گئے، وہاں پر امامت انبیاء کرام کی فرمائی. انبیاء کرام علیہ السلام نے مرحبا یا رسول اللہ، ویلکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. سدرۃ المنتہا لوٹری پر سیدنا جبریل امین رک گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا اعلیٰ کی طرف بڑھے، وہاں سے آئے تو جو شئی تھی وہی تھی، حرکت آ گئی اس میں. تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ گئے اور آئے، جو چیز وہیں پر تھی وہ کیسے رک گئی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک لوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھاتا ہوں. اب آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 9:10 ہو رہے ہیں. کب تک کرنا ہے یہ سلسلہ؟ 9:10 ہو رہے ہیں. اب گھڑی کا سیل نکال لوں میں اور 1 گھنٹے کے بعد ڈالوں تو گھڑی میں کیا ٹائم رہے گا؟ بتاؤ آپ. 9:10 ہوگا. 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد تو پتا چلا کہ گھڑی کی جان بیٹری ہے. گھڑی کی جو جان ہے وہ بیٹری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہے. جب جانے کائنات عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف بڑھے، سب کچھ وہی رک گیا. جب آئے تو سب جاری ہو گیا. اور حضرت کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جب آئے تو جو سلسلہ تھا وہی چلنے لگ گیا. اللہ اکبر. قصیدہ راجیہ میں امام احمد رضا خان قادری برکاتی کیا خوب کہتے ہیں اللہ اکبر. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلے کہ نور کے ترکے عالیے تھے. بدلے میں کہتے ہیں 67 اشعار پر کلام ہے ادا کی بخشش میں کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نیرانے تو رب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گل انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کائنات ہے. جب دولہا بنتا ہے تو
جمال کا کیا عالم ہوگا. ہمارے امام احمد رضا خان قادری برکاتی نے اس میں ذکر فرمایا ہے 4 مرتبہ دلہا کا 2 مرتبہ دلہن کا ذکر فرمایا ہے. اگر ہم قصیدہ معراج کو لے کے چلیں تو یہ وقت ماشاءاللہ چلتا ہی رہے گا. لیکن چلیے ہمیں کل کام بھی جانا ہے, ہمیں کل کام بھی جانا ہے. ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ ہمت کر کے آپ بیٹھے اور جو ہے الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غلام یہاں پر حاضر ہوئے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول کریں. ہم جو ہے وہ ختم کی طرف آتے اختتام کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر دولہا کائنات چلے اور کتنی تیزی کے ساتھ چلے. ایک تو بات پھر بات ذہن میں آتی ہی رہتی ہے, دولہا چلے کتنی تیزی کے ساتھ چلے. آپ جو ہے وہ کھڑے ہو اور ایک تیز رفتار بس چلی جائے, بس تو آپ کو ہوا آتی ہے نا, ملتے ہیں نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ براق پر جا رہے تھے, براق جہاں نظر وہاں قدم, براق پر جا رہے تھے تو براق کی ہوا بھی نہیں آئی. کہتے ہیں اللہ اکبر جلک سی ایک قدسیوں پہ آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دولہا کی دور پہنچی, بارات میں ہوش ہی گئے تھے. روح الامین آئے تھے, جبریل امین یہ تو فائدہ لینے کے لیے آئے تھے, فیض لینے کے لیے آئے تھے, نہ کہ رستہ بتانے کے لیے آئے تھے. جبریل امین تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. کہتے ہیں ہمارے امام تھکے تھے, روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, آسمانوں سے بھی آگے چلے. اچھا سورج اور چاند, یہ جو ہے ٹائم کا جو تعلق سورج اور چاند سے ہوتا ہے نا, سورج اور چاند تو آسمان میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان سے بھی اوپر چلے گئے. وہ آئینہ نہ تھا, متا نہ تھا, کیفہ نہ تھا, ویر نہ تھا, وائی نہ تھا, ہاؤ نہ تھا, کچھ نہ تھا. ہمارے امام کہتے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑھے یا خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. سراغ آئینو متا کہا تھا, آئینہ جانا کدھر ہے, ویر آر یو گوئنگ, آئینہ کہتے ہیں نا, متا کہاں جانے. سراغ آئینو متا کہا تھا, نشان کیف و علاقہ تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. سنگ منزل ہوتا ہے نا, ابو دھابی دبئی کی طرف جاؤ تو لکھا ہوتا ہے 92 کلومیٹر, 101 کلومیٹر. اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرمائے. اتنا کلومیٹر کے بعد مدینہ آتا ہے, مکہ آتا ہے تو کلومیٹر لکھا ہوتا ہے, تو وہاں تو سنگ منزل بھی نہیں تھا, کلومیٹر بھی نہیں تھا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیس اینڈ ڈسٹنس, ٹائم اینڈ ڈسٹنس کو جہد سے ورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص کی طرف ترقی فرماتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں اللہ اکبر حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب پڑے, اللہ اکبر اٹھے جو قصرے تنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جائی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. کہاں کی طرف بڑھے اللہ اکبر. ہمارے امام ایک دائرہ شریعت میں رہ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہد سے منزہ ہے, اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہے. کہتے ہیں کہاں کی طرف بڑھے اور کہاں سے آئے, دائرہ شریعت میں رہ کر محتاط کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطل, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اتنے اشعار 67 اشعار, اور اس کی میں تاریخ آپ کو بتا دوں, لکھنے کی تاریخ بتا دوں. امام احمد رضا خان بہت ہی بڑے جو ہے وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ہر میدان میں ایکسپرٹائز رکھتے تھے, ہوا جائے شخصیت تھے. شاعر بھی ایسے تھے کہ شعراء کرام ان کے سامنے زاویہ تلمس لے کر ترجمہ کنز ایمان لکھا, فتح رضویہ لکھا. آپ جو ہے وہ بہت ہی بڑے, یہاں تک کہ جو ہے مجدد ہے, ہمارے امام مفسر بھی ہے, مترجم بھی ہے اور شاعر بھی ہے. بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا فرمائی. اللہ اکبر, اتنا اشعار لکھنا. اور اس کی بات یہ ہے کہ
کہ مولانا محسن کاکوری صاحب کلام لکھ کر آئے اور لکھا ہندی میں، سمت کاشی سے چلا جاندیلے متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائیے سما گنگا جل. یہ ہم شہر کی تشریح نہیں کرنا چاہتے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ پیش کیا. امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہماری لائف بڑی بیزی ہے، بڑے جو ہے وہ آپ کی ٹائم یوزفل ہوتا تھا. آج ہم اپنے لائف کو کیسے گزار رہے ہیں، ہم اس پر غور کریں. ہم پر کیا کیا ذمہ داری ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا مسائل ہیں. ہم سے کوئی سائڈ میں لے کے پوچھے، اجتماع میں پوچھنا نہیں چاہتا کہ آپ بھائی جان نماز پڑھتے ہیں، نماز میں طہارت ہے، شرط ہے، غسل کیسے جو ہے اتارا جاتا ہے، وضو کے کیا فرائض ہیں. تو کوئی شاید بتا دے. اتنی زندگی ہو گئی شاید غسل کرنا آتا ہو، غسل کے فرائض معلوم ہو، کپڑا ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے نہیں ہونا. تو صرف جو ہے مسلمان ہو گئے، حلوہ میوے کھانے سے کام نہیں چلتا. الحمدللہ نیاز بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دونوں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے. نماز ایسے ویسے ایکس وائی زیڈ پر فرض نہیں، مسلمان پر فرض ہے. مسلمان بہت ہی بڑے مقام اور مرتبے کا حامل. اگر ہم سوچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہے. اللہ اکبر. نماز ہم کیسی پڑھیں؟ نماز کا یہ عظیم تحفہ معراج کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، ہم آج اس سے لیسن لیں، یہ محفل سے ہم سبق لے کے جائیں کہ آج تک ہم نے جیسی نماز پڑھی، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ آئندہ شریعت کے مسائل کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن شریعت کے مسائل ہم سیکھیں گے کہاں؟ وہ مال میں، سٹی سینٹر میں تو ہمیں نہیں ملیں گے. سیکھنا ہوگا تو یہ ہمارے علماء، ہمارے مولانا صاحب ہے، ہمارے جو ہے وہ علم حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس ہم وقت نکالیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں. حضرت طہارت کے بارے میں کچھ بتائیے، نماز کے مسائل کے بارے میں بتائیے، قراءت تلاوت القرآن میں حروف کی مخارج کی ادائیگی کے متعلق کچھ بتائیں، تاکہ ہم جو اپنی نماز کو سلولی ایک ساتھ نہیں، آہستہ 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 ہم اپنے جو ہے وہ زندگی میں چینج لائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں تاکہ نماز صحیح ادا کریں. پھر جب نماز میں کچھ نہ کچھ ہمیں، جب ہم صحیح طور پر کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے کوشش کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم و رحم و فضل فرما. تو امام حسین کے سجدے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. سرکار علی مرتضیٰ کے نماز کے صدقے میں، ہمارے بزرگان دین کی نمازوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے. اللہ ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کریں گے تو کام ہوگا نا. ہم اپنے ملک میں تو خواب دیکھ رہے تھے ہندوستان یا بنگلہ دیش میں کہ وہاں پر جائیں گے، 1 کا 10 ٹکا ملے گا، 12 ٹکا ملے گا. کام کچھ ہوا نہیں ہوا نا. یہاں پر آئے، کام کیا، مزدوری کیا، ہم بھی مزدوری کرتا تھا، سب کی مزدوری میں برکت آتا تو کچھ ہوا. اپنے دنیا کا بھی روشن کر رہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بھیج رہے. تو یہ جب ہوگا کہ ہم محنت کریں. مقطع کی طرف آتے کہتے امام سرسن اشعار لکھنے کے بعد، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. معراج شریف کی رات اور اس کا دن جو آنے والا 27، یہ بڑے فضیلت کا حاصل ہے. ایک فضیلت عرض کر کے اختتام کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں کیلنڈر کے حساب سے تاریخ پڑ رہی ہے، یہ سنڈے نہیں بلکہ نیکسٹ سنڈے، یہ اتوار نہیں بلکہ آنے والے اتوار. یہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 25 تاریخ ہوگی کیلنڈر کے حساب سے، 25 مئی. تو وہ 26 کی ہوگی رات، یعنی پیر کا دن ہوگا. تو اتوار کی رات کوشش کر کے عبادت میں گزارے. پرائیویٹ کمپنی میں چھٹیاں نہیں ہوتی، کوشش کرے کہ سال میں 1 مرتبہ آتا تھی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور پیر کا دن جو ہے اس کا روزہ رکھیں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رجب کی 27ویں دن اور رات کا جو رات میں عبادت کرتا ہے اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 سال کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو رجب کے روزے کے بھی بڑے فضائل ہیں. اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ، سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کا پانی اسے ملے گا کہ جو رجب میں روزہ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.